حالانکہ امامت ملازمت نہیں ہے. امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو. امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو. ہم نے تو یہی پڑھا تھا پہلے ہم باری میں پیشوائے دین کو جانو امام کہ امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو. یہاں امام صرف نماز پڑھانے والے کو امام کہنا یہ سارے دین کے ایک جز کا امام ہے، ورنہ امام تو پیشوائے دین کو کہتے ہیں. امام پیشوائے دین کو. میں نے عرض کیا کہ امامت کے بارے میں آیا ہے یؤمکم اعلمکم کہ تم میں وہ امامت کرے جو تم میں زیادہ متقی. بلکہ اب تو اللہ مجھے معاف فرمائے بعض لوگ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں خاص طور پر اس موبائل کی وجہ سے کہ وہ خدا کی قسم امامت کے قابل ہی نہیں ہے. امامت کے قابل وہ امامت کے قابل ہی نہیں ہے. اس موبائل نے وہ کام کروائے ہیں مسلمان سے کہ جس سے مسلمان امامت کے اور جو ہے رہبری کے قابل نہیں رہا. رہبری کے قابل نہیں رہا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو آدمی تصویر لیتا ہو اس کے پیچھے امامت، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. نماز مکروہ ہے. مصور کے پیچھے نماز مکروہ ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسند چیز کو جس سے کراہیت ہو. آپ مکروہ کوئی زمانے میں ہلکا لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مکروہ کو حرام کے مقابلے میں لاتے ہیں، بجائے اس کے کہ مکروہ کو محبوب کے مقابلے میں لاتے تو پتہ چلتا کہ اللہ کو یہاں یہ چیز مکروہ ہے یا محبوب ہے. مکروہ کو لوگ اس لیے ہلکا سمجھتے ہیں کہ اسے حرام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو ہلکے یہاں کراہیت ہے. کراہیت تو کسی سے نفرت اور ناپسندیدگیوں کو کہتے ہیں کراہیت. میں نے عرض کر دیا کہ مشورہ نماز کسی وقت پر ہے. اس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آنا، سارے کام چھوڑ کر آؤ. جیسے نماز کے لیے آ جاتے ہو مشورے کے لیے آ جاؤ. فرمایا کہ اگر لقمہ دینا ہے امام کو تو نماز میں شامل ہو کر لقمہ دے سکتے ہیں. خارج صلاۃ کا لقمہ امام لے گا نہیں. اگر خارج ذاتی لقمہ امام لے لے گا تو نماز سب کی فاسد ہو جائے گی. جی ہاں، نہ آپ خروج میں، نہ آپ گشت میں، نہ آپ تعلیم میں، نہ آپ دعوت کے میدان میں، اور آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے نہیں سنی جاتی تو آپ پہلے سارے کام میں مشغول ہوئیے، سارے کام میں شریک ہوئیے. اگر ایک مقتدی کا رکوع چھوٹ گیا ہے یا کوئی بغیر نیت کے نماز میں شامل ہو گیا ہے یا وہ اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے اور امام کو لقمہ دے رہا ہے تب بھی امام اس کا لقمہ نہیں دے گا. لازمی بات ہے کہ مقتدی آپ کی نماز میں شریک ہو اور اس کی نماز صحیح ہو، اور وہ آپ کے ساتھ جو نماز میں شریک ہے باوضو ہو. ان ساری شرائط کے ساتھ اس کا لقمہ امام قبول کر سکتا ہے. پکی پکی بات ہے. آپ اس امام کو لقمہ دے رہے ہیں، پہلے سوال اس بات کا ہے کہ آپ اس کی نماز میں پوری طرح شریک ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس کے مقتدی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے مشیر اور اس کو لقمہ دینے والے بھی نہیں ہو سکتے. آپ کو لقمہ دینے کے لیے ان کی نماز میں آپ کو شریک ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کا لقمہ خارج صلاۃ سے کا لقمہ ہے جس کو امام لے گا نہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں بہت تاکید سے کہ اپنے مشورے میں
رائے اس طرح پیش کرو. میں کیا عرض کروں, لوگ اپنی رائے مخلوق پر پیش کر دیتے ہیں, اپنی رائے مخلوق پر پیش کر دیتے ہیں. پہلے اپنی رائے خالق کے سامنے پیش کرو. اے اللہ, میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے, اگر یہ بات تیرے نزدیک بہتر ہے تو تو اس بات کو میری زبان پر جاری کر دے, اور اگر یہ بات تجھے مطلوب نہیں ہے, تیرے یہاں پسند نہیں ہے, تو یہ رائے مجھے بھلا دے. مولیہ صاحب یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے, اے اللہ میری ذات سے جو چیز پسند ہے تو مجھے اس پر جما دے, اور جو چیز تجھے پسند نہیں ہے تو مجھے اس سے جھٹک کر ہٹا دے. میں حیران ہوتا ہوں, بولو اپنے گھر کے معمولی کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرتے ہیں, اللہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں کرتے. اللہ سے اللہ سے استخارہ کرو, اے اللہ یہ بات دل میں آ رہی ہے, اگر تجھے پسند ہے تو تو اس کو کر, اس کو عمل میں لے آ, اور اگر یہ بات تجھے پسند نہیں ہے تو تو ہمیں چیز بلا دے. مشورے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی. مشورے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیا کرو کہ اللہ ہمارا شکر کو الہام فرما دے, اور جو چیز تو ہم سے چاہتا ہے تو اس کو ہمارے دلوں پر کھول دے. مشورے میں رائے ڈرتے ہوئے, مشورے کا اور امیر کا احترام کرتے ہوئے, یوں کہا جائے کہ اگر ایسا ہو جائے, اگر ایسا یعنی آپ کو یہ کرنا ہے, اگر ایسا ہو. اور یہ کہ مشورے میں جب بھی آؤ, مشورے میں فریق بن کر مت آؤ, رفیق بن کر آؤ. ہمارا مشورہ ہے, یہ عدالت نہیں ہے. عدالت میں آدمی رفیق, عدالت میں آدمی فریق بن کر آتا ہے, باپ بیٹا بھی فریق ہوگا, بھائی بھائی فریق ہوں گے, چچا بھتیجے فریق بن کر آئیں گے, آپ کا پڑوسی فریق بن کر آئے گا. عدالت میں جو بھی آتا ہے وہ اپنے مقابل کا فریق بن کر آتا ہے. لیکن مشورے میں, ہمارے مشورے میں کوئی آدمی 2 رائے لے کر آ جائے اور فریق بن کر آئے, اس کی ہمارا مشورے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مشورے میں دوست بن کر آؤ, رفیق بن کر, ایک رائے یہ جو مجھے فیصلہ ہو. مشورے میں کیا بن کر آؤ, رفیق بن کر دیا, فریق بن کر نہیں. فریق بن کر کبھی مت آنا مشورے میں. باوجود فیصلہ ہونے کے آپ آپس میں ملیں گے نہیں, کیونکہ آپ فریق بن کر مشورے میں آئے. مشورے میں رفیق بن کر آؤ, اور یہ کوئی ایک رائے یہ ہے جو بھی فیصلہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار مت کرو, یعنی ہماری تو یہی رائے ہے, ہماری یہی رائے ہے. کیونکہ اپنی رائے پر اصرار جب ہونا چاہیے جب دوسری طرف سے کفر آ رہا ہو. جی ہاں, اصرار صرف کفر کے مقابلے میں ہے. ہاں, میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, اصرار صرف کفر کے مقابلے میں. جہاں کفر نہیں ہے وہاں اطاعت ہی اطاعت ہے, وہاں کوئی بات پر اصرار نہیں ہے. اصرار اور اعتزال وہاں ہے جہاں کفر سامنے آ جائے. صراحتاً امیر کفر کا حکم کرے یا نماز کے چھوڑنے کا حکم کرے تو پھر ہمیں اپنی بات پر اصرار ہوگا. اور اگر امیر کفر کا یا نماز کے ترک کا حکم نہیں کرتا تو ہمیں اپنی رائے پر اصرار کا حق نہیں. ابھی رائے پر اصرار نہ ہو, کیونکہ جہاں اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہوگا. میں بالکل یہ یعنی سیرت سے بھری ہوئی ہے, جہاں اصرار ہوگا پھر رائے پر وہاں اختلاف ہوگا. منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنی رائے والوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ جی ہماری رائے والا ویسا ہو جائے. اس نے اختلاف پر تشکیل کی ہے, باقاعدہ تشکیل کی ہے کہ کون کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے. یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد کی طرف. اس کی رائے یہ تھی کہ نہیں, مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. جب فیصلہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, اس لیے کہ فیصلہ 100 رائے کو ایک رائے کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ مانا نہیں, اس نے کہا نہیں بات تو ہماری طرف ہے, ہمارے رائے پر عمل کیجیے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے, اگر ہمارے رائے پر آپ عمل نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. یہ کہہ کے وہ الگ ہو گئے. 300 آدمی اس نے اپنے ساتھ تشکیل کیے. جی ہاں, محنت کی اس نے صحابہ پر,
اس نے صحابہ پر محنت کی اور ڈرایا اس بات سے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو تم جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے اور کامیاب نہیں ہوگے، ہمارا تجربہ ہے، لہٰذا ہماری رائے پر عمل کرو۔ یہاں سے 2 جماعتیں بنی، 300 آدمی مدینے میں رہ گئے، کچھ درمیان راستے سے واپس آ گئے، 700 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے 700 کو غالب کر دیا 3000 پر، اللہ نے بتا دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ میدان میں اتر جائیں اطاعت کے ساتھ، اگر ان میں آپس میں اختلاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ میدان چھین کر غیروں کو دے دیں گے۔ بہت میں سارا یہی ہوا، جب علماء سے صحابہ نیچے اترے، اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کی، اس پر سارا میدان کافروں کا ہاتھوں واپس چلا گیا، جبکہ فتح ہو چکی تھی اور صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ اس پر میدان واپس گیا کافروں کے ہاتھوں میں، صرف ایک علاقے میں علاقائی امیر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اصول ہیں اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جن کو ہمیں سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ رائے پر اصرار نہ ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد کسی کے دل میں کوئی رائے اس سے بہتر آ جائے، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا سیاسی لوگوں کی طرح کہ وہ آج کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے کل کو دوبارہ مشورے میں بات رکھ دیں اور کل تک اپنے رائے کے ساتھ ہی تیار کریں، بھائی ہماری رائے اور آپ کی کیا رائے، ہماری رائے آپ کی کیا، بھائی فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں، ہماری رائے تو یہ ہے، آپ بھی کل کو رائے رکھنا مشورے میں، آپ بھی بولنا، بھائی فلاں آپ بھی بولنا، بھائی آپ بھی بولنا۔ جی ہاں، میں آپ سے بالکل جو صورت حال ہے مشورے کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بے تکلف آپ سے کیا۔ یہ سیاسی مزاج ہے، یہ سڑا ہوا گندا جمہوری شیطانی مزاج ہے کہ مشورے میں اپنے آدمی تیاری کر کے بٹھاؤ اور پھر وہ آواز بلند کریں مشورے میں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ نصاب کو کل جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو تھا لیکن ہماری رائے تو یہ ہے۔ اس میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور اس کا مناسب طریقہ کیا ہے کہ اگر فیصلے کے بعد کسی کے دل میں کوئی رائے آ بھی جاتی تھی اور مخلصین صحابہ تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان سے ملاقات کہ بھائی اچھی کہ عالم صاحب نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ تو ہماری رائے نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا اور اس کا واقعہ پیش آیا کہ میدان بدر میں صحابہ کے لیے ایک جگہ طے کر دی گئی کہ یہاں مشرکین یہاں مسلمانوں کا لشکر یہاں اترے گا، جگہ طے ہو گئی۔ مسلمانوں کے لشکر کے لیے جگہ طے ہو گئی، آپ نے فیصلہ فرما دیا اور اعلان بھی ہو گیا۔ جب سب کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کا لشکر بدر میں اس جگہ اترے گا، ایک صحابی کو خیال آیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، فلاں جگہ ادھر پانی ہے، اگر ہمارا قافلہ مسلمانوں کا پانی پر رہے، ایک تو طہارت اور عبادت کی سہولت، دوسری بات یہ بھی ہے، یہ کہا صحابہ نے کہ ان کفار اور دشمنوں کو اگر پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ پانی کے لیے ہماری طرف آئیں گے، یہاں ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، تہجد کا، اکرام کا، اخلاق کا ماحول دیکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ان کے دل میں اس خیر کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایک صحابی کے دل میں رائے آئی کہ یہاں کے بجائے اگر وہاں پانی پر ہمارا قیام ہو تو بہتر ہے۔ اب دیکھیے آپ، انہوں نے اس رائے کا ذکر نہیں کیا، اس رائے کا کسی ذکر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بیٹھا ہوا پایا، آئے آپ کے پاس اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے جو بدر کی جگہ طے کی ہے یہ بدر کی جگہ آپ نے وحی سے طے کی ہے، اللہ کے حکم سے طے کی ہے یا اپنی رائے سے طے کی ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے پھر تو میں اپنی رائے زبان پر لاؤں گا ہی نہیں، ابھی اس کو بلا دوں گا،